اب یہ امیر اہل سنت کی دعا دیکھیں، مانگنا چاہیے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، کون سا وقت قبولیت کا ہو، کب دل سے دعا نکلے اور اللہ پاک چاہے تو اپنا ولی بنا دے۔ ہاں میرے رب کی عطاؤں میں روک نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا اگر آپ جن بزرگوں کے میں نے نام لیے نا، ان کی ہسٹری پڑھیں تو ایسے ایسے ان کے معاملات تھے، مگر ایک توبہ، ایک اچھا کام، کسی کی دعا لگ جانا۔ خود خواجہ غریب نواز، آپ ایک نوجوان تھے، بڑا پیسہ تھا آپ کے پاس، ایک پورا باغ تھا آپ کے پاس، اور آپ کے باغ میں ایک بزرگ آئے، ادب سے پیش آئے، مہربانی کر کے کہتے نا بڑے پیار سے محبت سے ان بزرگ کو انگور کا خوشہ پیش کیا، کہتے نا با ادب با نصیب۔ وہ پیر صاحب، وہ بزرگ جو تھے شیخ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو نوجوان بڑا اچھا لگا، اپنی جھولی سے خلی کا ٹکڑا نکالا، انہیں کھلا دیا۔ شیخ معین الدین چشتی نے جب وہ چھوٹا سا خلی کا ٹکڑا کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی، انہیں معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز بنا دیا۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو بندہ بس دعا کرتا رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، با ادب بھی رہے۔ ہاں بے ادبی سے بھی بچنا ہے، بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچنا، ان کی باتوں سے بھی بچنا ہے۔ آج کل صحبت جو نا سوشل میڈیا سے مل جاتی ہے، ہاں ہم آپس میں کون ملتا ہے آج کل، اتنا کہاں ٹائم ہے، لیکن لوگ سنتے سب کو ہے نا، تو جو بے ادبوں کو سنتا ہے نا تو پھر سمجھ لو وہ بے ادب کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ ہم نے سننا بھی با ادب کو ہے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ کو سلیکٹ کیا گیا، آپ کو یوں سمجھیے پیدائش سے پہلے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں اس واقعے کو اس لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ بغداد معلیٰ میں ایک نوجوان ہے، اور اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو بھوک ستایا تھا، اس نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یار یہ سیب میں نے پوچھا تو نہیں کس کا تھا، مجھے معلوم کرنا چاہیے کس کی ملکیت ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، سیب کا باغ تھا، دریا کے کنارے تھا۔ ریئلائز کیا کہ اسی باغ کا سیب میں نے آگے نہر میں کھایا ہوگا۔ مالی کے پاس گئے کہ حضرت معاف کر دیں، آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ کہتے ہیں ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا حضرت پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط بتائیں؟ شرط یہ ہے کہ اتنے اتنے مہینے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی۔ اب ذرا سوچیں، ایک سیب، بندہ کہے بھائی ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہیں کرو معاف، لیکن وہ خوف خدا والا نوجوان تھا نا، جتنے دن کی بات ہوئی اتنے دن مزدوری کی، پانی دیا پودوں کو، رکھوالی کی۔ پہلی شرط پوری ہوئی کہ حضور اب تو معاف کر دیں، کہ دوسری شرط باقی ہے، کہ وہ بھی بتا دیں؟ کہ وہ شرط یہ کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی پڑے گی، اور سنو وہ اندھی بھی ہے، ہاتھوں سے لولی بھی ہے، پیر سے لنگڑی بھی ہے، زبان سے گونگی بھی ہے۔ اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو ایسی لڑکی کے بارے میں بتائے کون شادی کرے گا؟ مگر وہ نوجوان کہتا ہے پھر تو معاف کر دیں گے۔ کہاں پھر معاف کر دیں گے؟ نکاح ہوا، اپنے کمرے میں گئے، ڈر کے واپس آ گئے کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، وہ تو سب کر سکتی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی اندر موجود ہے، بات بھی کر رہی ہے، سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، کوئی غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ فرمایا نہیں بیٹا، بات یہ ہے میری بیٹی کی میں نے پرورش بڑی پرہیزگاری کے ساتھ کی ہے۔ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، گونگی اس لیے کہ کبھی حرام بات زبان سے نکلی نہیں، بہری اس لیے کہ کوئی حرام بات سنی نہیں، اس کے ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا تھا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے نہیں، پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا کبھی حرام جگہ پر بغیر اجازت بے پردہ گئی نہیں۔ بیٹا اصل میں بات یہ، بیٹی بڑی نیک تھی، مجھے اچھا رشتہ چاہیے تھا، نیک رشتہ چاہیے تھا۔ جب تم آئے تھے نا میرے پاس سیب کا حق بخشوانے میں سمجھ گیا خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہے تمہارے اندر، مگر میں نے پھر بھی ٹیسٹ کیا، تمہیں 1-2 مہینے کام کروایا، وہ بھی کر لیا تم نے، میں سمجھ گیا تم سے زیادہ نیک رشتہ مجھے مل نہیں سکتا۔ بیٹا جاؤ، وہی تمہاری بیوی ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارو گا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، ایک طرف ایسا خوف خدا والا نوجوان، دوسری طرف ایسی پارسا بیوی، اور جب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو آپ جاننا چاہیں گے ان کے یہاں اولاد جب ہوتی ہے تو وہ کون ہوتی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے، واقعہ کئی بار سنا، مزہ بھی بہت آتا ہے، نعرے بھی لگاتے ہو، بٹ وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ، کچھ سیکھنا بھی تو ہے نا۔ یہاں بزرگوں کو بھی سیکھنا ہے اور نوجوانوں کو بھی سیکھنا ہے۔ پہلے بزرگوں سے عرض کر دیتا ہوں، یہ نوجوانوں سے بھی عرض یہ ہے، ہماری پریورٹی لسٹ کیا ہے؟ جب ہم شادی کرنے بچے کی جاتے ہیں یا بچہ خود نوجوان بیٹھے ہیں،
ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ لڑکی کیسی ہو؟ 3-4 شرطیں، خوبصورت ہو، ذرا اچھا سا جہیز لے کر آئے، خاندان اچھا ہو، بس تعلیم یافتہ ہو تو اور اچھا ہے، 3-4 چیزیں۔ اچھا لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اگر لڑکی والے مجھے سن رہے ہیں، بزرگ اپنے بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی خوبصورتی تو اس کے جیب سے ہوتی ہے، رنگ روپ نہ بھی ہو، پیسے والا تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن بہرحال چلو دکھنے میں اچھا ہو، پیسہ ہو، ذرا غلط کوئی کام، بڑے غلط کام نہ کرتا ہو۔ اچھا ہمارے یہاں غلط کام بھی اپنی اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں، ہماری لسٹ کچھ اور ہے، شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، ہیروئنچی نہ ہو، نشئی نہ ہو، ایسے کام نہ کرتا ہو کہ جس میں معاشرہ برا کہے۔ یعنی ہمارے نزدیک برائی بھی وہ والی برائی ہے جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ یہ چیک کرتے ہو کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ شراب پینا حرام، مگر نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا حرام، مگر بے نمازی کے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پیسے کتنے کماتا ہے یہ ضرور چیک کرتے ہیں، کدھر سے کماتا ہے یہ چیک کرتے ہیں۔ حرام کمانے والے کو اپنی بیٹی دینا چاہ رہے ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ سود کا کام کر رہا ہے، سود کھانے والے کو تو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہو جو رب سے جنگ کر رہا ہے، بچے گا، بربادی ہونا ہے۔ اچھا پیسے حرام کے ہیں، آپ کی بچی کو بھی حرام کھلائے گا، آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا، بٹ nobody care، کون خیال کرتا ہے اس چیز کا؟ اللہ اکبر۔ اور اے نوجوانوں جو اپنی ہونے والی بیوی کے لیے، بچوں کی ماں کے لیے جو ڈیمانڈیں ہماری، پہلی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو عورت، ماں جو ہے نا وہ سب سے پہلی درس گاہ ہے بچے کی۔ اگر ماں کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ عورت جو ہے جس باعملی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے غوث پاک جب پہلے دن مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم نے 18 پارے زبانی سنا دیے۔ پہلے تو قاری صاحب حیران ہو گئے، پھر کہا اور 19واں بھی پڑھو، کا اتنا ہی یاد ہے؟ کدھر سے یاد کر کے آئے؟ پہلے دن مدرسے میں آئے ہو؟ کہتے بات یہ میری ماں حافظہ 18 پاروں کی تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لی ہے۔ ٹھیک ہے یہ ان کی کرامت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ماں نیک ہے تو بچے پر اس کا اثر آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ امام حسن اور امام حسین کو جب دودھ پلاتی تھی اور جھولا دیتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ تلاوت قرآن کرتی تھی۔ اب بتاؤ نا کیسی اولاد ملی؟ تو سب سے پہلا جو مدنی پھول ہے نا اس پورے واقعے سے، کہ رشتہ کرتے وقت دیکھنا کیا۔ غوث پاک کے جو نانا جان تھے انہوں نے بچے سے اس بندے سے یہ نہیں پوچھا پیسے کتنے ہیں، کماتے کتنا ہو، یہ دیکھا خوف خدا بس میری بیٹی۔ اب یہ رب کو راضی کر رہا ہے نا، یہ فارمولا اگر آج سمجھ آ جائے نا، یقین کریں ہے بڑی گہری لائن، آج اس لائن کو یاد کر لو۔ اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو، یا خود لڑکا سوچ رہا ہے کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے، یا میری بہن اگر کوئی سوچ رہی ہے، شادی اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہو۔ جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا۔ اس سے شادی مت کرنا یا ادھر رشتہ مت کرنا جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کیونکہ اگر رب ناراض ہے نا تو لائف برباد ہو جانی ہے۔ ایک لائن میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ اب رب کو راضی نمازی کرتا ہے، بے نمازی نہیں کرتا۔ رب کو راضی حلال کمانے والا کرتا ہے، حرام کمانے والا نہیں کرتا۔ رب کو راضی پردہ کرنے والی خاتون کرتی ہے، بے پردہ نہیں کرتی۔ ارے جس کا عقیدہ ہی صحابہ اہل بیت یا اولیاء کرام کے بارے میں درست نہیں، وہ شادی کیوں کرنی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا، اس کے اعمال کیا۔ پیسہ تو آنی جانی شے ہے، آپ نے نہیں دیکھا کئی واقعات ایسے ہوتے، مالدار گھر میں بچی دیتے، تھوڑے دنوں بعد وہ کنگال ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، کاروبار تباہ ہو گیا۔ لیکن اگر بندہ دیندار ہوتا ہے، بندہ اللہ کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پھر اسے کھڑا کر دیتا ہے، پھر اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کام ہی غلط کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کے والدین کے اس واقعے سے یہ ہم سب کو درس مل رہا ہے۔ یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا ہم نے دیکھا ماں باپ نے اپنی بچی کو تربیت دی، پردہ کروایا، اس کے عقیدے درست کروائے، بڑی اچھی تربیت کی، اور اس جگہ پر اس کا رشتہ کر دیا کہ شادی کے بعد اس کو کہا برقع اتار دو، اب پردہ نہیں کر سکتی ہو، اب یہ جناب غوث پاک کا نام مت لینا، اب اللہ والوں کی بات مت کرنا۔ اب ماں باپ آتے ہیں روتے ہوئے، یار بڑا گڑبڑ ہو گئی، بچی ایسے گھر میں دے دی، پہلے نہیں سوچا آپ نے، پہلے نہیں دیکھا آپ نے؟ تو پلیز یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا۔ یہ نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ خود کہا کریں اپنے ماں باپ کو
کہ میں نے میری شادی وہاں کرنا کہ جو عورت جو لڑکی وہ نیک ہو, نمازی ہو, باپردہ ہو اور اس کے عقیدے درست ہو, کیونکہ کل اس کی آپ کی ہونے والی اولاد کی اسے ماں بننا ہے. ایک بڑی عجیب بات آج کہنے جا رہا ہوں. کتابوں میں لکھا یہ جملہ کہ جس بندے کی, یعنی یہاں اگر ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے جن کی شادی نہیں ہوئی نا, ابھی سے آپ کی ہونے والی اولاد کا آپ پر ایک حق ہے. اب ہے نا عجیب بات کہ یار شادی ہوئی نہیں اور ہونے والی اولاد کا, ہاں حق لکھا کتابوں میں کہ اس ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. یہ بہت ضروری ہے. بہرحال تو یہ واقعہ ہم سب کو غوث پاک کی شان بھی بتاتا ہے, خاندان غوث پاک کی شان بھی بتاتا ہے, اور رشتہ کرتے وقت کیا احتیاطیں کرنی ہے یہ بھی سمجھاتا ہے. سیکنڈ, ایک اور بات سمجھ لو. اب میں شادی شدہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں یار بچے نیک نہیں ہیں, بچے نمازی نہیں بنتے, بچے ہماری بات نہیں سنتے, بچے فرما بردار نہیں ہیں. اس واقعے سے وہ بھی سبق مل رہا ہے, اور وہ کیا مل رہا ہے؟ ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اولاد بھی نیک بنا دیتا ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں نا, آپ کو خود بدلنا پڑے گا. باپ کہے میں جمعے کی نماز پڑھوں صرف اور بچہ میرا 5 وقت کا نمازی بن جائے, ایسا نہیں ہوگا. باپ کہے میں روز جھوٹ بولوں بچہ سچا ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. ماں کہے میں بے پردہ گھوموں میری بچی جو ہے وہ با حیا ہو جائے. یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. پہلے خود تبدیل ہونا پڑے گا. اب آپ فارمولا دیکھ لیں. جس گھر میں دادا دادی یا امی ابو نماز پڑھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹوپی لگا کر, وہ چھوٹی بچی دوپٹہ پہن کر, نماز نہیں آتی پھر بھی جا نماز پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے. وہ جیسے تیسے نماز کاپی کرتے ہیں. گھر میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو بچے کاپی کر رہے ہوتے ہیں. اور جس گھر میں نمازیں نہیں, ناچ گانے, فلمیں, ڈرامے, میوزک, اس کے بچے باہر روڈ پہ بھی ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ گھر میں سیکھ رہے وہ. تو ہمیں پہلے بدلنا ہوگا. اگر آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے, ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا. یہ اس خوبصورت واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور اچھا, پھر تربیت کیسی؟ ابھی تو آپ پیدا ہو گئے, چھوٹی سی عمر ہے, اور اب آپ تھوڑی سی بلوغت کے قریب پہنچے تو ماں کو کہتے ہیں بغداد جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ کہ علم دین سیکھنے جانا. ماں کو پتا تھا واپس نہیں آئیں گے, وہاں سفر اتنے آسان نہیں ہوتے تھے. تو ماں بھی کہتی بیٹا اب روزے محشر ملیں گے. ماں نے گویا اپنا بیٹا دے دیا اللہ کی راہ میں, اور سبق کیا دیا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے. کیسی ماں تھی. آج بچے تھوڑا سا اجتماع کی طرف آنے لگے, نیکی کی طرف آنے لگے, تو ماں باپ ڈانٹنا شروع کر دیا. ان ماں باپ کے لیے درس ہے کہ آج اپنے بچوں کو جو نیکی کے راستے پر روکتے ہیں نا, ٹوکتے ہیں. ہم نے ایسا دیکھا کہ بعد میں وہ ماں باپ سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ یار بچہ پہلے کہتا تھا اجتماع میں جانا ہے, مدنی قافلے میں جانا ہے, ہم نے جانے نہیں دیا, ویسے دوستوں میں گیا کہ اب نشے کرنے لگ گیا ہے. آپ نے خود روکا اسے. بچے نیک بن جائیں گے. ایک جملہ یاد کر لو, بڑا خوبصورت جملہ ہے. اپنے بچوں کو دین کے حوالے کر دو, وہ دین بچوں کو تمہارے حوالے کر دے گا. ہاں, جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن دین سکھایا نا, حدیث پڑھائی, وہ بچے ماں باپ کے ہاتھ چومنے والے بن گئے. کیونکہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں, حدیث کو پڑھتے, تو بار بار والدین کا ادب ہے. قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا, حدیث کہتی ہے ماں باپ کو دیکھو گے محبت سے تو حج مبرور کا ثواب. بچہ قرآن پڑھتا ہے, حدیث پڑھتا ہے, واپس آ کر ماں باپ کا ادب شروع کر دیتا ہے. تو ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھو, اپنے بچوں کو دیندار بنا لو, پھر بچہ آپ کا ہو جائے گا. جاتا کدھر نہیں. بلکہ ایک فارمولا بہت مشہور ہے, جملہ کہا جاتا ہے, سب کے لیے نہیں ہے, میجورٹی کے لیے ہے, کہ جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا, افسر بن جائے, کوئی بہت بڑا ڈاکٹر, انجینئر, سب کے لیے نہیں کہہ رہا, کچھ جگہوں پر بہت مالدار بزنس مین بن جائے, تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں بچے سے بات کرنے میں کہ بچے کو برا نہ لگ جائے. افسر ہے نا, بہت بڑا بزنس مین ہے میرا بیٹا بڑی ڈگری ہولڈر ہے, کہیں اس کو برا نہ لگ جائے. ڈر لگتا ہے ماں باپ کو بات کرنے میں. اور اگر کسی کا بیٹا مفتی یا عالم بن جائے نا, صحیح عالم بن جائے, کتنا ہی بڑا مفتی اعظم کیوں نہ بن جائے, کتنا ہی بڑا مبلغ اسلام کیوں نہ بن جائے, اس دیندار بچے کو ڈر لگتا ہے کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. فرق دیکھ لو آپ. ہاں, دیندار بنے گا تو اس کو پتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو دین سے دور نہ کیا کرو. میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ دلائیں, نہیں, آپ شرعی تقاضوں کے مطابق دنیا کی تعلیم بھی دلائیں, مگر دین سے دور نہ کر دیں. کچھ لوگ اتنا ماڈرن بنانے کے چکر میں دین ہی بھلا دیتے ہیں, پھر بعد میں خود پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. تو یہ 2 باتیں دیکھو, یہ تو بات ہے اولیاء کرام کی, ان کی سیرت پڑھو, کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم صرف کرامتیں سنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں, لنگر کھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ہمیں کچھ سیکھ کر جانا ہے. غوث اعظم سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, ان کی سیرت سے. اب بچپن میں ماں نے بھیج دیا, بغداد چلے گئے, اب جانے لگے تو راستے میں ڈاکو آ گئے.
और डाकू आए और उन्होंने पूरे काफिले को घेर लिया, सबके पैसे लूटना शुरू किए। आपकी उम्र 17-18 साल थी, आपके पास भी आया नौजवान, पैसे हैं कहाँ हैं, कहाँ हैं? बोला अंदर सिए हुए हैं, कपड़े के अंदर माँ ने सी कर दिए। डाकू हंसने लगा, सरदार को बुलाया, सब लोग हमसे पैसे छुपाते हैं, ये नौजवान पैसे बता भी रहा है, किधर छुपाएं ये भी बता रहा है। डाकुओं का सरदार आया, कहा पैसे हैं कहाँ हैं, कितने हैं? 40 दीनार है। कहाँ रखे? कहा अंदर छुपा, निकालो। उसने निकाल के दे दिए। कहा नौजवान बड़े अजीब हो, लोगों ने कई पैसे आगे पीछे छुपा लिए, तुम खुद ही बता रहे हो कहाँ रखे। तब बात ये, जब सफर को चला था, माँ ने कहा था सच बोलना, मैं माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। ये सुनना था कि वो डाकुओं का सरदार ही रोने लग गया। उसके चेले हैरान, सरदार क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? कहा ये नौजवान होकर माँ से किया हुआ एक वादा नहीं तोड़ा, मैंने भी तो अपने रब से कई वादे किए हैं, मैं रोज अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। ये एक माँ से किए हुए वादे की वजह से पैसे जाते तो जाने दे रहा है, मगर सच बोल रहा है, और मैं रोज डाके मारकर लोगों का हक दबा रहा हूं। रोता रहा, तौबा की, सिर्फ गौसे आजम का माल वापस नहीं किया, पूरे काफिले वालों का माल वापस कर दिया है, और तौबा कर ली उसने डकैती से। अब मुझे एक बात बताइए, उस 18 साल के नौजवान ने कोई तबलीग नहीं की थी, कोई बयान नहीं किया था, हाँ ये भी नहीं कहा था तौबा कर लो, ये भी नहीं कहा था डाका डकैती छोड़ दो। सच्चा था ना, सच होती ना जब अंदर प्योर, तो जबान से कुछ भी निकले वो दिल पर असर करता। कहते हैं सच को आंच नहीं है। तो अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आ जाए, जब बंदा अंदर से साफ हो जाए ना, तो उसकी एक एक लफ्ज लोगों के दिल में उतरना शुरू हो जाता है। आज के दौर में मिसाल दूं, और ये दावत इस्लामी वालों के लिए भी मिसाल है, कई मुबल्लिगीन भी मिलते हैं, कहते दर्ज देता हूं कोई सुनता नहीं है, बयान करता हूं कोई बदलता नहीं है, बच्चों को समझाता हूं बच्चे भी बात नहीं मानते हैं। अच्छा हमारा हाल ये है, और अमीर अहले सुन्नत का हाल देखें, एक जुमला कहते हैं लाखों लोग अमल करना शुरू कर देते हैं। अभी पिछले दिनों की बात में भी आते आते एक पोस्ट पढ़ रहा था, अमीर अहले सुन्नत ने हदफ दिया पूरी दुनिया दावत इस्लामी वालों को कि सब 1200 बार दरूद पढ़ें, हमने रबीउल अव्वल में 12 अरब दरूद पाक नबी पाक की बारगाह में तोहफे में पेश करने हैं। उन्होंने सिर्फ कह दिया, आपको पता है कितना अमल हुआ? 12 अरब का टारगेट था, 45 अरब दरूद पाक हो गए। यानी इतने दरूद पाक पढ़े गए कि जब कारकर्दगी आई तो 45 अरब बार दरूद पाक पढ़ लिया गया। तो ये क्या है? जबान से निकला और अमल शुरू हो गया। अंदर साफ हो जाए ना, प्योर हो जाए, पाक हो जाए, सुथरा हो जाए, फिर जबान से जो निकलता है वो असर रखता है। तो ये बात सीखनी है मुझे और आपको। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करने वालों, कादरियों सुनो, मेरे गौस पाक सच बोलते थे। क्या हम सच बोलते हैं? और ये तो झूठ है ना, ये इतना शदीद गुनाह है, इतना नापसंदीदा है, और इसकी वजह से जो माशरे में बुराइयां सर अंजाम जो आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर टूट रहे हैं, बरकतें उठ गई हैं, कारोबार तबाह हो रहा है। मैं आपको वाकया सुनाऊं कि झूठे आदमी की सोहबत, कुछ लोगों को पता है मेरा दोस्त झूठा है यार, लेकिन बातें बड़ी अच्छी करता है, मजा बहुत आता है इसके साथ, एंजॉय करते हैं हम। तो कहानियां सुनाता रहता है, चुटकुले सुनाता रहता है, सारी रात हमारे साथ, इसके साथ सारी रात गुजर जाती है। अरे झूठे के साथ मत बैठो। हाँ, झूठा बंदा अच्छा बंदा नहीं है, ना खुद झूठे बनो ना झूठे के साथ बैठो। कुरान क्या कहता है? खूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हमें सच्चा अच्छा ही नहीं लगता, आपको मजा ही उसी के साथ आता है। आओ मैं बताता हूं एक झूठे की वजह से घर कैसे बर्बाद हुआ। किसी शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था, उसकी बड़ी हसीन और जमील बीवी भी थी। उसने सोचा कि पैसे बहुत सारे हैं, अपनी बीवी को कहाँ काम कराऊं, जाके गुलाम खरीद के ले आता हूं। पहले गुलाम खरीदो फरोख्त होता, बाजार में गया, गुलाम देखा तो एक बंदे को देखा कि बंदा ठीक है, तो उसने कहा मुझे कितने में दोगे? तो खैर गुलाम ठीक है, इसमें बुराई एक है। क्या बुराई है? कि साल में एक बार झूठ बोलता है, बस एक बार झूठ बोलता है, बड़े सस्ते रेट में मिल रहा है, ले लो भाई, कोई बात नहीं, एक आध बार झूठ तो चलता है। अभी हम भी तो यही कहते हैं ना, झूठ बोलना तो मसला ही कोई नहीं है हमारे लिए। शादी करते वक्त भी कहां देखते झूठा है कि सच्चा है, पैसे वाला होना चाहिए। उसने तो एक बार झूठ बोलने वाला, वो भी साल में एक बार। इधर तो रोज कई बार झूठ बोलने वाले भी बैठे होंगे। बोला ठीक है आने दो, रख लिया भाई। अब उस जालिम ने क्या किया, पूरा साल हो गया, आका तो भूल गया था कि साल में एक बार ये झूठ बोलता है। उसने खिदमत भी खूब की। तो एक दिन क्या हुआ कि ये गुलाम जो था ना, वो ताजिर की बीवी के पास आया और कहता है मैं आपका खैर खा हूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अपनी आप लाइफ को बचा लीजिए। आपका जो है ना वो शौहर किसी और जगह पर शादी करने का सोच रहा है,
اور جلدی سے آپ بچا لیں ورنہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا. اس نے کوئی اور عورت بھی دیکھ لی ہے اور میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں. عورت کہتی ہے اچھا ایسا ہے, مجھے بتاؤ کیسے حل ہو سکتا ہے. ایک طریقہ ہے, آپ ایسا کریں کہ جو آپ کا بادشاہ, آپ کا جو شوہر ہے نا, اس کی جو ہے نا وہ گردن کے قریب سے آپ کچھ بال کاٹ کے مجھے دے دیں. بس میں ایک بابا ہے اسے دم کروا کے دوں گا, بس پھر وہ بال اس کے ناک کے قریب لے جائیے گا, وہ سونگے گا تو اس عورت کو بھول جائے گا. بس اتنا کا اتنا میں آپ کو اس طرح لا کے دیتا ہوں, آپ آج رات اس کی گردن کے پاس سے تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دے دیں. ٹھیک ہے, وہ آج سوئیں گے تو میں بال کاٹ دوں گی. بیوی کو پکڑا دیا اس طرح. اب گیا شوہر کے پاس کہ آپ کو آپ کی بڑی اہم خبر دینے آیا ہوں. کیا خبر دینے آیا؟ کہ آپ کی بیوی نے آپ کو دنیا سے مارنے کا پلان کر لیا ہے, آج رات خیال رکھیے گا, وہ آپ کی اس کے ہاتھ میں اس طرح ہوگا اور آپ کی گردن پہ اس نے آج رات اس طرح چلانا ہے. شوہر کہتے ہیں بے وقوف آدمی, اتنی محبت کرتی ہے مجھ سے, اتنی خدمت کرتی ہے, کیسی بات کر رہا ہے. دیکھیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں, گھر بچانے آیا ہوں, باقی آپ کی مرضی صاحب, پورا سال آپ کا نمک کھایا ہے, میں چاہتا ہوں آپ کا گھر بچ جائے, آپ کی جان بچ جائے. آپ جو کسی کو کہہ دے اس کو نیند کدھر سے آئے گی. وہ جھوٹا موٹا آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا. رات ہوئی تو بیوی کے ہاتھ میں استرا اور آئی بھائی بالکل گردن کے پاس تک لے آئی. فوراً اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور وہ استرا بیوی کی گردن پہ پھرا دیا. بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی. شوہر کو جیل میں ڈال دیا گیا اور شوہر کو بھی بعد میں پھانسی لگا دی گئی. ایک جھوٹ نے